بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 نومبر 2022 امام و خطیب جامع مسجد بنگیری ہبلی کرناٹک استاد مدرسہ عربیہ شاہد العلوم بنگیری ہبلی کرناٹک حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم کا قبر کی یاد دلانے والا اور زندگی بدل دینے والا پر اثر جمعہ بیان دعوت و تبلیغ آفیشل چینل کی طرف سے پیش خدمت ہے۔ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے موت کے عنوان پر اور ہر زندگی کو موت آنی ہے، آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات بیان کی گئی تھی۔ اب موت کے بعد انسان کو جو مرحلہ ہے وہ ہے قبر کا مرحلہ۔ انسان اس دنیا کی حسین اور خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھے گھر میں زندگی گزارے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا ہر عیش و آرام ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی بیوی ہو، اچھے بچے ہوں۔ یہ سب انسان کی چاہتیں ہیں اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ مگر عزیزو دوستو، انسان چاہے جتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، جتنا بھی چاہے بڑا کیوں نہ ہو، چھوٹا کیوں نہ ہو، غریب ہی کیوں نہ ہو، لاچار اور بے بس ہی کیوں نہ ہو، سب کو سونا تو مٹی کے گھڑے ہی میں۔ یہ بات آدمی کو بھلانی نہیں چاہیے۔ قبر کہتے کس کو ہے؟ مرنے کے بعد ایک مسلمان کو 4 گز زمین میں دفنا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کو قبر کہتے ہیں۔ ایک قبر مردے کو دفن کرنے سے پہلے، میت کو دفن کرنے سے پہلے ہمیں ایک معمولی سا گڑھا اور کھڈا نظر آتا ہے، مگر اگر اس کو دفن کیا جائے اور اس کو مچھ دیا جائے، بند کر دیا جائے، تو وہ پھر یا تو جنت کا باغ بن جاتا ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ جب قبرستان جائے تو اپنی فکر کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلے، اپنے نظریے کو بدلے۔ آدمی کو اندر اگر غرور آ رہا ہے، گھمنڈ آ رہا ہے خود کے بڑے ہونے کا اور خود کے مالدار ہونے کا، وہ جائے اور کبھی قبر پر غور کرے، کبھی کسی کے انتقال پر جائے قبرستان میں، وہاں جا کر غور کرے، آج میں سب کچھ ہوں، کل میں کچھ بھی نہیں رہوں گا۔ ایک دم حقیقی بات ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر یا تو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی قبر کے پاس رکے، بکا، اتنے روئے حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کیا ہو گئی، آنسوؤں سے بھیگ گئی، اتنا رونے لگے۔
فقیل له، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا تذکر الجنہ والنار، جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، ولا تبکی، آپ نہیں روتے اتنا، یعنی جنت اور جہنم کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے، وہ تبکی من ھذا، آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فقال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منازل من منازل الاخرہ، فرمایا کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، آدمی یہاں پار تو پوری منزلوں میں پار ہو گیا، آدمی یہاں پھنس گیا تو باقی کی پوری منزلوں میں کیا ہو جائے گا؟ پھنس جائے گا۔ فرمایا فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَيْسَرَ مِنْهُ، اگر یہاں نجات پا گیا وہ قبر کے اندر تو قبر کے بعد کی جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر وہ پار ہو جائے گا، اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ قبر کے اندر سونا یہ الگ مرحلہ ہے، اس کے بعد فرشتوں کا آنا یہ الگ مرحلہ ہے، فرشتوں کا اٹھا کر اس کو سوال جواب کرنا یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ قبر میں جانے ہی خوف ہو گیا اور قبر کا ہی ڈر نہیں رہا تو اندر کی چیزوں کا کہاں ڈر ہوگا؟ اس لیے قبر کا ڈر پیدا کرو۔ جو آدمی قبرستان جا کر بھی اپنی ہنسی مذاق نہیں چھوڑتا، اس کا مطلب یہ ہے اسے قبر کا ڈر نہیں ہے۔ آدمی وہاں جا کر بھی اپنی بزنس کی باتیں کرتا ہے، وہاں جا کر بھی آدمی جو ہے اپنی تجارت کی باتیں کرتا ہے، اپنی دوستی کی باتیں کرتا ہے، خاندان کی باتیں کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ قبر کا ڈر ابھی تک اندر نہیں آیا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، آدمی یہاں پار ہوا تو بعد میں پار، اگر آدمی قبر ہی میں پھنس گیا تو باقی کی چیزوں میں کیا ہو جائے گا؟ پھنستا چلا جائے گا، سخت ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی نقل کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منه، رواہ ترمذی۔ فرمایا کہ میں نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے قبر سے بھیانک کسی اور چیز کو نہیں دیکھا، قبر سے زیادہ بہترین چیز میں نے کسی کو نہیں دیکھی، کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہم کو معمولی سے ایک گڑھا نظر آتا ہے، لیکن انسان کو جب دفنا دیا جاتا ہے پھر اسی انسان کو پتا ہے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آگے کی روایتیں پڑھنے سے بات واضح ہوگی کہ قبر ایک حقیقت ہے اور اس کے اندر کا عذاب ایک حقیقت ہے۔ قبر بھی ایک حقیقت ہے اور اس کے اندر ہونے والا عذاب بھی ایک حقیقت ہے، آدمی دونوں کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ قبر میں جانا ہے یہ بات بھی صحیح ہے، قبر کے اندر عذاب ہوگا یہ بات بھی صحیح ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، انکار کیا تو وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں زندہ ہونا ہے، پھر اللہ قیامت کے دن ہمیں اٹھائیں گے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں رہا ہمارا تب تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، میری طرف اللہ کی طرف سے یہ وحی کی گئی ہے، یہ بات مجھ تک پہنچائی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں کے اندر آزمائے جاؤ گے، یا تو تم عذاب سے آزمائے جاؤ گے یا تو اللہ تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ قبر کو عالیشان بنگلہ بنائے گا، تمہارے لیے جنت کی شکل و صورت بنائے گا۔ ارے سوچو تو سوچو ذرا، اتنی سی قبر، اس کے بارے میں کہا گیا یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا، سوچو کیا حالت ہوتی ہوگی۔ ہم 15 منٹ ایسے کمرے میں نہیں رہ سکتے پورے اندھیرے کے اندر جہاں سے ہوا آتی جاتی نہ، انسان کا سکون جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کی سانسیں پھولنے لگتی ہیں۔ سوچو قبر کے اندر سب کو چھوڑ کر تنہا سونا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، کیا جواب دے سکیں گے اللہ کی بات؟
آج میری بیوی میرے کام آئے گی، آج میرا بیٹا مجھے کام آئے گا، آج میرے ریفرنس میں کوئی کھڑا ہوگا، میرے ڈیفینس میں کوئی کھڑا ہوگا، میری طرف سے کوئی کھڑا ہوگا، کل نہ میری طرف سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، نہ میری کوئی جو ہے مدد کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسی جگہ میں ہم کو سونا ہے، اس جگہ کا اگر خوف نہ آئے تو سمجھ لینا ابھی دل جو ہے نا وہ بالکل گناہ کر کے کالا ہو چکا ہے۔ اس کو آخرت کی یاد کرانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ بہک جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتیہ ملکان، جب انسان کو اس کی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، یأتیہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ سوچو، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ انسان کو کسی جیل میں ڈال دیا گیا ہو اور یہ کہا گیا ہو کہ 5 منٹ ٹھہریے، آپ کے پاس پوچھ تاچھ کو 2 آفیسر آنے والے ہیں۔ آدمی کے ذہن میں کیا کیا گھومتا ہے؟ سچ چھپانا یا سچ بولنا؟ کیا بولو؟ سچ چھپانا یا سچ بولنا؟ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے سامنے نہ سچ چھپا سکیں گے نہ جھوٹ کو چھپا سکیں گے، سب کچھ کھل کر آئے گا۔ سوچو، ایسے اٹھایا جائے گا انسان کو، یاتیہ ملکان فیجلسانہ۔ اللہ کے نبی نے انسانوں کو، اپنی امت کو آگاہ کیا، مردے کو دفنایا جائے گا، انسان چل کر چلے جائیں گے، انسان دفنا کر چلے جائیں گے، آدمی یعنی میت وہ ان کی قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوگا، تب فرشتے آئیں گے اور اس کو اٹھایا جائے گا، فیجلسانہ فیقولان لہ، دونوں فرشتے اس آدمی کو پوچھیں گے، من ربک، بتا تیرا رب کون تھا، من ربک، بتا تیرا رب کون تھا۔ قبر کے اندر کا پہلا سوال، ابھی اس کے خاندان والے، اس کے دوست اس کو دفنا کر جا چکے ہیں، یہ ان کے آہٹ کو سنتا ہے، یہ بولنا چاہتا ہے مگر ہم نہیں سن سکتے، یہ بولنا چاہتا ہے کہ مجھے بچاؤ، دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر اس کے دوست احباب کوئی سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اس کو اپنی بیوی یاد آ سکتی ہے، بھائی یاد آ سکتا ہے، ماں یاد آ سکتی ہے، مگر کوئی بھی فرشتوں کے سوالات میں اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہا گیا، سوال کرے گا، من ربک، دنیا کے اندر ایک اللہ کو مان کر زندگی گزارا، دوسروں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، صرف اللہ کے سامنے جھکایا، تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ یہاں ہم نے اپنے سر کو ایک اللہ کے سامنے جھکانے کے بجائے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے، گاؤں والے کیسے کرتے تھے، محلے والے کیسے کرتے تھے، ہمارے باپ داداؤں نے کس کے سامنے سر جھکایا، اگر ہم نے ان کے سامنے سر جھکایا ہے، ان کو بھی ہم نے اپنا خدا مانا ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے بتاؤ۔ قبر کے اندر کا مرحلہ بیان ہو رہا ہے، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی کی باتیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال کریں گے فرشتے، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے۔ اگر اس نے اسلام کے طریقے کو ہی اپنا طریقہ سمجھا، اسلام کے طریقے میں ہی جینے کو حقیقی کامیابی سمجھا، اور اسلام کے طریقے میں ہی اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے میری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی رکھی ہے، یہ بات اس نے سمجھ لی، تو اللہ جواب دے گا، دینی الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آج میری عید غیروں کے طریقے پر، کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ میرا دین اسلام ہے؟ آج میرا چلنا غیروں کے طریقے پر، کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس کہ میں دین اسلام پر عمل کرتا ہوں؟ آج میرے گھر میں پورا طریقہ جو ہے غیروں کا چلتا ہے، نام کا میں مسلمان، تو کیا اللہ کے پاس جواب دوں گا؟ سوال ہو گیا فرشتوں کا۔ میں غیروں کے طریقے پر راضی ہو کر ان کی خوشیوں میں شریک ہونے والا، وہ بھی کرتے تھے میں بھی کرنے والا، تو کل اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتے سوال کریں گے کہ تیرا مذہب کون سا تھا، تو کیا جواب دیں گے؟
اللہ کے سامنے میں دوستی میں ڈھو لیا، میں دوستی میں کر لیا، ہمارے ان کے پرانے پہچانات ہیں، اس لیے انہوں جو ڈھوتے تھے میں بھی وہی ڈھونے لگا. کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ دینی الاسلام. قبر کے اندر دوسرا سوال، تیرا دین کون سا؟ کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستاں غیران کے تھے تو میں بھی غیر بن گیا، یہ جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہاں کا خوف نہیں تو کم از کم قبر کے اندر ہونے والے ان 3 سوالوں کا تو ڈر پیدا کرو. انہوں بھی بتی اڑائے، میں بھی اڑایا، کیا جواب دیں گے اللہ کے دربار میں؟ انہوں بھی برتھ ڈے منائے، میں بھی منایا، کیا جواب دیں گے اللہ کے دربار میں؟ انہوں بھی ہیپی نیو ایئر میں دیوانوں کی طرح پیسے اڑائے، میں بھی اڑایا، میرے میں ایک مسلمان میں کیا فرق رہا؟ دوسرا سوال یہی تو ہوگا، کس مذہب پر زندگی گزار کو آیا؟ کیا بولیں گے، غیروں کے مذہب پر یا اسلام کے مذہب پر؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. 2 سوال. تیسرا سوال ہوگا سب سے اہم سوال، جس کو آج ہم ایک دم ہلکے میں لیتے ہیں. تیسرا سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سوال کریں گے، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں بتاؤ جس کو تمہارے اندر میں نے نبی بنا کر بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. کیا جانتے ہو تم تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اگر اس نے صحیح طور پر پیغمبرانہ زندگی گزاری، مطلب حضور نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کو اپنا کر اس نے اپنی زندگی گزاری، تو کہے گا ہوا رسول اللہ. وہ کون تھے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دنیا کے اندر غیروں کا طریقہ اپنایا، محمد کے طریقے کو چھوڑا، فیشن کو اپنایا، سنت کو چھوڑا. کل کیا جواب دیں گے اللہ کے بارگاہ میں؟ اس کا سمجھ کیا جواب دیں گے اللہ کے بارگاہ میں؟ یہ سوالات ہوں گے نا قبر کے اندر. پچھلے ہفتے موت پر گفتگو ہوئی تھی، اس ہفتے قبر پر ہے. تو سوچو یہ سوال اللہ کے فرشتے کریں گے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ایک تو مومن ہے، اگر وہ سچا پکا مومن ہے تو ان تینوں سوالوں میں پار ہو جائے گا. آگے کی بات سنیے، کتنی خطرناک بات کی اللہ کے نبی نے. وَأَمَّا الْكَافِرُ، دوسرا آدمی کون؟ جو انکار کرنے والا ان تمام چیزوں کا منکر ہوگا، تو اس کے جسم میں اس کی روح کو ڈال دیا جائے گا. یاد رکھنا، انسان مرتا ہے، روح نہیں مرتی. قبر میں جب اس کو داخل کیا جاتا ہے، اس کی روح جو فرشتے اللہ کے بارگاہ میں لے کر گئے ہوتے ہیں، اس کو قبر میں دفناتے ہی وہ فرشتے کا کام ہے وہ روح لا کر کہاں ڈال دیتا ہے؟ اسی میت کے اندر ڈال دیتا ہے. صرف ہم کو آدمی مرا ہوا نظر آتا ہے، انسان کے اندر کی روح اصل میں اللہ قبض کرتا رہتا ہے. روح کسی کو نظر نہیں آتی، تو وہ روح آتی ہے اس کے جسم میں. اس سے بھی 3 سوالات ہوتے ہیں کافر سے. وہ کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، نہ میں نے قرآن کو مانا، نہ میں نے اسلام کو مانا، ہائے افسوس، نہ میں نے نبی کے طریقے پر عمل کیا، آج تو میری خیر نہیں ہے قبر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، وَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، ایسے کافر کے لیے تم جہنم کا بچھانا بچھا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا کپڑا اسے پہنا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دو. چنانچہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم کو جب اللہ حکم دیتے ہیں تو جہنم کی گرمی، جہنم اس کے اوپر گرم ہو جاتی ہے، گرم گرم ہوائیں آتی ہیں اس کی قبر میں، قبر اس کو جکڑ لیتی ہے، تنگ کر لیتی ہے. اور فرمایا اس کی آپس کی پسلیاں ایک دوسرے میں قبر کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ مل جاتی ہے. دکھنے میں چھوٹا سا گڑھا نظر آتا ہے، جب انسان کو ہم دفنا کراتے ہیں اتنا پورا اس کی قبر کے اندر ہوتا ہے. اور ہم قبرستان جا کر بھی بزنس کی باتیں، قبرستان میں 9 دن کی فاتحہ کا اعلان ہوتا ہے. اتنے کم بخت لوگ ہیں. سمجھ لیجئے اس بات کو، قبر ہے وہ قبر جہاں جا کر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ میں بھی مروں گا تو میری حالت کیا ہوگی. تو دیکھیے، ثم يفيض له اعمى واصم،
اس کے بعد اس کافر کی طرف 2 فرشتوں کو مقرر کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک اندھا اور ایک بہرا ہوتا ہے۔ اندھے اور بہرے کو کچھ بھی سنائی دیتا ہے؟ اندھے کو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے؟ نہیں۔ اللہ ایسے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، ان کا کام کیا؟ معہو مرزبۃ، ان کے ساتھ ایک لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، لوہے کی بڑی، جس کو سنبل آپ لوگ کہتے ہیں، یا ہتھوڑا مان لیجئے، ایک بڑا سا ہتھوڑا ہوتا ہے، کس کا؟ من حدید، لوہے کا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لو ضرب بہا جبل، ہتھوڑے کی طاقت سنیے گا، جو فرشتے ہتھوڑا لے کر ہوتے ہیں قبر میں، اس ہتھوڑے کی طاقت سنیے گا، لو ضرب بہا جبل لصار ترابا، اگر اس ہتھوڑے سے ایک پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے گا، باریک باریک ہو جائے گا۔ ایک مار، لو ضرب بہا ضربا، ایک مار دیا جائے، 100 مار نہیں، ایک مار اس ہتھوڑے کا اگر بڑے سے بڑے پہاڑ پر بھی مار دیا جائے تو پہاڑ کیسا ہو جائے گا؟ ریت کے برابر ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا ایسے ہتھوڑے سے فضرب بہا ضربۃ، ایسے ہتھوڑے سے اس کافر کو مارا جاتا ہے جو اپنی زندگی دنیا میں اللہ اس کے رسول کو بھول کر گزارتا ہے۔ لو ضرب بہا ضربۃ، اسے ایک مار ماری جاتی ہے، کیا فرمایا؟ یسمعها، اس کی چیخنے کی آواز کو، اس کی چیخنے کی آواز کو، ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب سن لیتی ہیں، الا الثقلین، انسانوں کو اور جنات کو چھوڑ کر، انسانوں کو اور جنات کو چھوڑ کر۔ اگر انسانوں کو قبر کا عذاب سنائی دینے لگے، ایک آدمی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ اگر جنات کو قبر کا عذاب معلوم ہونے لگے تو ایک آدمی بھی کیا نہیں کرے گا؟ ایک جن بھی گناہ نہیں کرے گا، بےہودگی نہیں کرے گا۔ فرمایا جانور جو چرتے ہیں، روایتوں میں ہے جانور جو قبرستان میں چرتے ہیں وہ بھی کیا سنتے ہیں؟ قبر کا عذاب سنتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے اللہ نے اسی وجہ سے جانوروں کو زبان تو دی مگر بولنے کی طاقت نہیں دی۔ اگر ان جانوروں کے اندر اگر اللہ بولنے کی طاقت دیتا تو یہ جانور اگر کہتا دیکھو بھائی سنبھلو سدھرو، قبر کے اندر ایسا ایسا عذاب ہو رہا تھا، فلاں فلاں کے ساتھ ہو رہا تھا، یہ بھی بتا دیا۔ قبر یہ چیز ہے، ہمیں قبرستان جانے کے بعد بھی مذاق سوچتے ہیں، کچھ لوگ بڑے بڑے آوازوں میں بات کرتے ہیں۔ سوچو وہاں کی کیا حالتیں ہوتی ہوں گی، وہاں کی کیا کیفیتیں ہوتی ہوں گی۔ آدمی کو اگر قبرستان جا کر بھی اپنی زندگی کا ہوش نہ آئے تو سمجھ لیجئے انہیں ابھی دل کا مردہ ہے، اس کے اندر دنیا بس گئی ہے ابھی۔ آگے فرمایا روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان هذه الامه تبلا فی قبورها، یہ امت اپنی قبروں کے اندر آزمائی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے آگے کا جملہ فرمایا فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ قبروں میں مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ تم کو بھی قبر کے اندر کا عذاب سنائے۔ اللہ اس لیے نہیں سنا رہا ہے قبر کے اندر کا عذاب کہیں ہم لوگ مردوں کو دفنانا نہ چھوڑیں۔ یہ باتیں قبر کے تعلق سے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب النار، اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، اور آگے فرمایا اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے اسی وقت دعا کر لی اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ ہم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ قبر بھی ایک حقیقت ہے اور اس کا عذاب ہونا بھی ایک حقیقت ہے، یہ کبھی چھپی ہوئی بات نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قبر اتنی ہولناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے اور اس کے اندر کا عذاب اتنا خطرناک ہے، اللہ کے نبی کا معمول حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں، فرماتی ہے فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ باللہ من عذاب القبر، جب بھی اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔
ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگے ہیں. ان روایتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے قبر ایک حقیقت ہے اور اس کا عذاب بھی ایک حق ہے. یہ ہوگا اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، خود فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفنا کر فارغ ہو جاتے، وقف علیہ، قبرستان پر تھوڑی دیر رکتے، یعنی قبر کے پاس تھوڑی دیر رکتے. فقال، اور جتنے لوگ ہیں ان تماموں سے کہتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کیا دعا کرو؟ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. ثم صلوا له بالتثبیت، پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے بھائی کو قبر میں ثابت قدمی عطا فرمائے، یعنی فرشتوں کے سوالات میں اس کو جم کر جواب دینے کے اللہ کیا عطا فرمائے؟ طاقت و قوت عطا فرمائے. دعا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنه الآن يسأل، اس لیے کہ جیسے ہی اس کو دفنا دیا گیا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، اس کے سوال و جوابات کیا ہو گئے؟ شروع ہو چکے ہیں. اس لیے اللہ سے کیا کرو؟ کہو کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اس مرحوم کی مغفرت فرما. ابھی ہم مٹی برابر کر رہے ہوتے ہیں، قبر کو ہم بالکل چونا وغیرہ لگا کر اس کو سجا رہے ہوتے ہیں، اندر کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے مگر ہمیں سنائی نہیں. یہ ہے قبر، یہ ہے قبر. اس کے بارے میں ذرا غور کرو، ذرا سوچو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر کی ہولنا کی بیان فرمائی. دنیا کے اندر ہم سانپ بچھو کو دیکھتے ہیں تو کتنا ڈرتے ہیں. ارے مچھر کا ڈنک ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ارے مچھر کاٹا تو ہم ہائے ہائے بولتے ہیں. کبھی مچھر کو گالی بھی دے دیتے ہیں، کم وقت کیوں آیا کاٹنے کے لیے، میرا ہی خون اچھا لگ رہا ہے کیا اس مچھر کو. سوچو آخرت کے احوال اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، قبر کے اندر کتنی سختی ہے اور اس کا عذاب دیکھیے. لَيُسَلَّتُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنیرا، ایک آدمی جو اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والا، قرآن کے مخالف زندگی گزارنے والا، قرآن کے خلاف زندگی گزارنے والا، شریعت کے خلاف زندگی گزارنے والا، اس کی قبر کے اندر کا منظر بیان کیا جا رہا ہے. کافر کی قبر پر اللہ 99 یعنی 99 ازدوں کو مسلط کرتے ہیں. 99 ازدوں کو اللہ مسلط کرتے ہیں جو اس کو ڈھکتے رہتے ہیں اور اس کو پھنکارتے رہتے ہیں. فرمایا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس ادے کی ہولنا کی بیان کی، اس کے ڈھکنے کا جو عذاب ہے اس کا بیان فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا لو ان تنینا منها نفخ فی الارض، اگر قبر کے ازدوں میں سے ایک ازدا بھی زمین کے اندر صرف پھونک مار دے. کیا مار دے؟ صرف اپنی پھونک اگر دنیا کے اندر مارتے ہو تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انبتت خضرا، تو کبھی بھی اس زمین میں گھاس اگ نہیں. اگر کس کا ازدا؟ قبر کا ازدا اگر دنیا کے اندر ایک پھونک مارے تو کبھی ایک گھاس بھی نہیں پیدا ہوگا. کتنا سخت عالم ہے قبر کا. اس عالم کے بارے میں ہمیں خوف کرنا چاہیے. اپنے قبر کے بارے میں مرنے سے پہلے ذرا سوچنا چاہیے. اب ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے نمازیں ضائع کرتے ہیں. سوچو کیا ہوگا ہمارے مرنے کے بعد، کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے. اس لیے کہ قبر کے سلسلے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم موت کو یاد کرتے، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کرتے تو تم ہنستے بہت کم اور روتے بہت زیادہ. اور فرمایا قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، وہ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے انا بیت الغربہ، میں اجنبی والا گھر ہوں. انا بیت الغربہ وانا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں. وانا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں. اور آگے فرمایا وانا بیت الدود، فرمایا میں جو ہے کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. جب ایک مومن بندہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک،
آج میں تیرا استقبال کروں گی، زمین میں چلنے والوں میں تو ہی مجھے سب سے اچھا بندہ لگا، اس لیے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ جب ایک کافر آدمی کو قبر میں یعنی نافرمان کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، جسے نہ آخرت کا ڈر تھا، نہ قرآن کے مطابق عمل کرنا اس کو پسند تھا، نہ سنتیں اس کو نبی کی پسند تھی، اس نے سب کچھ انکار کر کے زندگی گزاری، تو قبر کہتی ہے مت آ، تیرا آنا نامبارک، میرے پاس صرف اچھے لوگ آتے ہیں۔ ہاں، زمین کے اندر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تو ہی ہے، کیوں؟ دیا ہوا اللہ کا کھاتا تھا، دیا ہوا اللہ کا پیتا تھا، روزی اللہ کی تھی، کپڑے اللہ کے تھے، مکان اللہ نے دیا تھا، سب کچھ اللہ نے دیا، تیرے پاس اللہ کے واسطے دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں تھا، تجھے دنیا کی میٹنگ کے لیے وقت تھا، دوستوں کے ساتھ مزے اڑانے کے لیے وقت تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرا برتاؤ دیکھے گا۔ پھر اس کو قبر کیا کرتی ہے؟ آپس میں جکڑ لیتی ہے، اس کے آپس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہے۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا، ایسے اس کو پسلیاں کیا کر لیتی ہے؟ آپس میں جکڑ لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اسی لیے عزیز و دوستو، اپنی قبر کی فکر کریں، مرنا سب کو ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر جانے سے پہلے جتنی تیاریاں کرنی ہے وہ اسی دنیا کے اندر اللہ نے موقع دیا ہے۔ آنکھ بند ہو جائے گی، سارے ہوش ختم ہو جائیں گے، آنکھ بند ہو جائے گی، سارا بزنس ختم ہو جائے گا، آنکھ بند ہو جائے گی، سب دوست و احباب ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، آنکھ بند ہو جائے گی، بال بچے مکان سب کچھ ہم سے چھین لیا جائے گا۔ ہمیں جانا ہے تو ایک ہی مکان ہے ہمارا، وہ ہے ہماری قبر۔ قبر میں جانے سے پہلے ہمیں اپنے موت کی تیاری کرنا ہے، ہم سب کی جوابداری ہے اور ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا ہر آدمی کے لیے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ انسان سب کا انکار کر سکتا ہے لیکن مرنے کا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت اور اپنے قبر کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔